نگاہ نہیں پڑی، اوپر دیکھ رہے ہیں ارد گرد ماحول غار کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے عنکبوت، قرآن عزیز کے اندر سورہ عنکبوت ہے، مکڑی معمولی سی اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو اپنے منہ کے لب سے باریک باریک سے باریک ریشے کی طرح وہ کیا جال سا بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غار کے دروازے پر اس مکڑی کو کہا کہ یہ جال بن دو۔ جب دروازے پہ آئے ہیں دیکھا تو کہنے لگے اگر یہاں سے کوئی گزرا ہو تو یہ تو تار تار ہو جاتا، یہ تو ہوا کا جھونکا جو ہے نہیں برداشت کر سکتا، تو یہاں سے کون نیچے جو ہے وہ جاتا۔ یہ آوازیں سنی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے کیا کہا؟ یہ ہمارے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ اوپر آ چکے ہیں مکہ کے دشمن کفار۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ظنک ابو بکر اثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خیال ہے، کیا گمان ہے تجھے کہ ایک تو وہ دو ہیں اور تیسرا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، ہم اکیلے نہیں ہیں دو۔ فرمایا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے۔ نبی علیہ السلام کے ارشاد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا دیا۔ فرمایا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اے مکے کے دشمنان اسلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں آنے والے لوگوں، معمولی اور ہیج نہ سمجھو میرے نبی اور ان کے ساتھیوں کو، اللہ تعالیٰ مددگار ہے اپنے نبی کا اور اس کے لائے ہوئے دین کا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم۔ صدق الله العظيم۔
इल्ला तंसुरूहु, अगर ना मदद करोगे तुम उनकी, फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू, तो बिलाशुबा मदद फरमाई थी अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी, जबकि निकाल दिया था कुफार ने उनको शहर मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करने पर मजबूर कर दिया था। अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक़्त भी मदद फरमाई थी अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके पाकबाज सहाबा किराम की। शान असनैन इज़ हुमा फिल गार, और ख़ास तौर पर वो मौका जबकि दो का दूसरा गार के अंदर दोनों मौजूद थे। यक़ूलु लिसाहिबिही, और जब वो फरमा रहा था अपने सहाबी से, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, मत गम कीजिए, बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ है। फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, पस नाज़िल फरमा दी अल्लाह तबारक व तआला ने तस्कीन उन पर और मदद की उनकी ऐसे लश्करों से जो ना देख रहे थे वो उन्हें, यानी आसमानी फरिश्तों के लश्कर। वजअल कलिमतल्लज़ीना कफ़रू सुफ़ला, और कर दिया कुफ़ार की बढ़त को अल्लाह तबारक व तआला ने पस्त। व कलिमतुल्लाहि अल-उलिया, और अल्लाह तबारक व तआला का कलमा, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान वही सरबुलंद रहेगा। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह ताला की हम्द व सना और सरवर कायनात अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद व सलाम के बाद कलाम हमीद कुरान अज़ीज़ की आयात मुबारका सूरह तौबा है और छठा रुकू है, 11वां पारा है। अल्लाह हकमुल हाकिमीन ने एक ख़ास पस मंज़र के अंदर इन आयात मुबारका का नज़ूल फरमाया, और वो पस मंज़र, वो मौका ये था जबकि शाह रूम कैसर रूम वो ललकार रहा था अहले इस्लाम को नबी अलैहिस्सलाम के बढ़ते हुए इस्लामी लश्करों को और बढ़ती हुई कुव्वत को देख करके उसने फैसला कर लिया कि एक ही मर्तबा सारी की सारी इर्द गिर्द की कुव्वत भी और अपनी भी जमा करके तो इन अहले इस्लाम से जंग की जाए, ताकि हमेशा हमेशा के लिए नऊज़ बिल्लाह उनकी कुव्वत पाश पाश कर दी जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यह खबर हुई शाह रूम की जंगी तैयारियों की, ये 9 हिजरी का मौका है, हजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम उनको जमा फरमाया। शदीद गर्मी का मौसम था, फसलें पकी हुई थी, मदीना के अंदर सरसब्ज़ो शादाब एरिया है, इलाका है, फिजाएं जो है मुअत्तर है हजूर अलैहिस्सलाम की दुआओं से, बागात हैं, मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर पहाड़ ही पहाड़ है। तो यहाँ खजूरें और दीगर खेती बाड़ी पकी हुई थी, उनके काटने का मौका था। और इसके अलावा मौसम ऐसा था कि लड़ाई का मौसम नहीं था। लड़ाइयों और जंगों के अंदर वो बारूद ही बारूद होता है, असला ही असला होता है, कई गर्मियां जमा हो जाती हैं, ये जाए कि मौसमी गर्मी भी हो। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम उनकी इतनी तैयारियां भी नहीं थी। सरवर कायनात ने जब इरशाद फरमाया तैयारी के लिए तो सरे तस्लीम खम कर दिया सब। आका हम हाजिर हैं, बावजूद मौसमी शिद्दत के, बावजूद फसलों की कटाई के और हमारी इन मसरूफियात के, लेकिन आपका फरमान जो है वो मुकद्दम है। मुसव्विर खैंच वो नक्शा के जिसमें ये सफाई हो, इधर हुक्म पैगंबर हो, इधर गर्दन झुकाई हो। ये मंजर और ये नज़ारा अगर देखना हो
تو سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز صحابہ کرام کا نقشہ ہے کہ جنہوں نے مساجد کے اندر بھی رونقیں کی، قیام و قعود اور سجدہ ریزی کے ذریعے، اور جنگ و جہاد کے اندر کفار کے لشکروں کے ساتھ آمنا سامنا کرتے ہوئے بھی اپنی صفوں کو جو ہے ان کے مقابلے کے لیے درست کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دو صفیں اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی پسندیدہ ہے، صفوفہم فی المساجد و صفوفہم فی الجہاد۔ جنگ و جہاد کے اندر تو صفیں باندھے ہوئے سپاہی ہوتے ہیں، لشکر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے، اور جب اہل اسلام سجدہ ریزی کر رہے ہوتے ہیں مساجد کے اندر تو آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ دیکھو تم نے یہ کہا تھا جب میں یہ نسل انسانی کو پیدا کرنے لگا تھا ایک مخلوق کو، تم نے یہ کہا تھا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ کیا پڑی ہے تجھے نئی مخلوق بنانے کی، ہم تیری حمد و ثنا کے لیے کیا کافی نہیں ہے؟ فرمایا انی اعلم ما لا تعلم، تمہیں نہیں پتا جو میں جانتا ہوں، ان کو میں نے اپنی نیابت اور خلافت عطا کرنا اور پھر انہی میں سے انبیاء علیہ السلام پیدا کرنے ہیں ایک سے ایک بڑھ کر کے، اور آخری نبی سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانا ہے، شان رحمت للعالمین دے کر، ختم نبوت کا تاج پہنا کر، عالمگیر نبوت جو ہے وہ دے کر، تو یہ سارے کے سارے انعام و کرام جو ہے وہ انہی کے لیے جو ہے وہ ہوں گے، جو تمہارے لیے نہیں ہے۔ اور اقبال نے کیا اچھا کہا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ۔ بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ نے تکریم اور عزت عطا فرمائی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ایسا پاک باز گروہ نبی علیہ السلام نے تیار کیا کہ وہ لوگ جو ضلالت و گمراہیوں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، شب زندہ دار ان کو بنا دیا، تقوی اور پرہیزگاری کے مجسم انہیں جو ہے وہ بنا دیا، بلکہ آنے والے لوگوں کے لیے ان کی زندگیاں جنگ و جہاد کی، سجدہ ریزی کی، اور نبی علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہنے کی، آپ کی پیروی ہر گھڑی کرنے کی، وہ جتنی جد و جہد تھی، جس قدر بھی ان کے کارنامے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر نازل کر دیے تاکہ رہتی دنیا تک ان کو پڑھتے رہیں لوگ، اور ان کے نقش قدم پر چل کر کے اپنی دنیا اور اپنی عقبہ سوارتے چلے جائیں۔ اللہ نہیں ہے وہ شجر جس نے کہ پانی سے غذا پائی، مولانا علی نے کتنا اچھا کہا، نہیں یہ وہ شجر جس نے کہ پانی سے غذا پائی، صحابہ نے پلایا خون اس نے پرورش پائی، ائمہ ہوئے والی تو اس پہ بہار آئی، اور ہوئے ہم ناخلف ایسے کہ شاخیں اس کی مرجائی۔ کہاں وہ نقشہ کشی، کہاں وہ ان کی کوششیں اسلام کے لیے جدوجہد، اور کہیں ہماری پستی اور ہماری عیاشیاں، اور ہمیں قدر نہیں ہے اسلام کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا۔ تو صحابہ کرام باوجود اس تنگیوں کے عرض کیا کہ آقا ہم حاضر ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپیل فرمائی کہ مجاہدین کے اسلحے خریدنے کے لیے، خرد و روش کا سامان خریدنے کے لیے فرمایا کہ لاؤ۔ صحابہ کرام بڑھ چڑھ کر کے اپنا مال و دولت پیش کر رہے ہیں۔ واقعہ لمبا ہے، آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں، اشارہ کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کئی سو گھوڑے، کئی سو اونٹ اور نقدی، کئی کچھ سونا اور چاندی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عمر فاروق اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، سب کا سب اثاثہ جتنا بھی تھا وہ لے کر حاضر کر دیا۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ تعداد کس قدر ہے، وزن کس قدر ہے، وہاں اگر دیکھا جاتا ہے تو اخلاص کا وزن دیکھا جاتا ہے کہ نیت کے اندر خلوص جو ہے وہ کس قدر ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی علیہ السلام کی اطاعت کا جذبہ جو ہے وہ کس قدر اس عمل کے اندر کام کر رہا ہے۔ اللہ تو اس لشکر کو جو حضور علیہ السلام نے تیار کیا، زیادہ سے زیادہ ان کی تعداد مہاجرین اور انصار مدینہ 30,000 سے زائد نہیں تھی، اور آدھوں کے پاس اسلحہ ہے، آدھوں کے پاس جو ہے وہ سواریاں ہیں، اور اس کو
जैश उसरा भी कहा जाता है। तंगी और तुर्शी का लश्कर, खुर्दो नोश का सामान भी पूरा नहीं, असरे और सवारियां भी पूरी नहीं है। ये तैयारियां जिस वक्त की हैं और पता लगा शाह हिरकल को मालूम हुआ जिस वक्त कि इस कदर तैयारियां और इतना लश्कर 30,000 का आ रहा, तो पता नहीं पीछे किस कदर इनके हजारों की तादाद में लश्कर होंगे मदीने की हिफाजत के लिए, और इर्द गिर्द के जो फतूहात इलाके उन्होंने किए उनकी हिफाजत के लिए पता नहीं हुआ वो कितने होंगे। नबी अलैहिस्सलाम गए लश्कर को लेकर के और वहां 20 रोज तक पड़ाव किया, खैमादन हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम का लश्कर रास्ते के मसाइब, तकलीफें, भूख और प्यास बर्दाश्त करते हुए 20 रोज तक वहां हुजूर सहाबा किराम के हमरा तशरीफ फरमा रहे। इस कदर रोब उस पर जो है वो तारी हो गया कि आगे बढ़ना और सामना करना उसकी तौफीक नहीं हुई है। अल्लाह तबारक व तआला की दात ने इतना रोब उस पर जो है वो तार कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम इंतजार करते रहे, भेजते रहे पैगामात कि आओ हम तैयार हैं। तुम तैयारियां कर रहे थे, हम भी आ गए, बावजूद तैयारियों के जो कुछ है सारा का सारा लेकर आ गए, आओ मैदान जंग। अल्लाह तबारक व तआला की दात ने बगैर लड़ाई के फातिहाना अंदाज से सरवरे कायनात को हुजूर अलैहिस्सलाम को जैश उसरत के हमरा आपको वापसी जो है अता फरमाई, आप वापस जो है वो आए। तो ऐसे मौका पर जब ये आप फरमा रहे थे उन्हें, तो बाद ज़हनों के अंदर ये बात आई कि देखो इतनी गर्मी है और मालो असबाब भी इतना नहीं है, खेती बाड़ी जो है वो पकी हुई है, ये सारी कोशिशें मेहनतें हमारी रंग लाने वाली हैं जो हम करते रहे हैं। तो बाद तजब्बुन का शिकार हुए और जो मुनाफिकीन आने बहाने लाकर जो है वो बैठ गए, हमारा फलां बीमार है, हमारा बच्चा बीमार है, हमारे घर के अंदर कोई नहीं, ये है वो है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने ऐसे मंजर के अंदर इन आयात मुबारक का नज़ूल फरमाया इल्ला तंसुरहु फक़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल गार। फरमाया कि देखो तुम अगर नहीं निकलोगे मेरे नबी अलैहिस्सलाम उनकी मदद के लिए, इस्लाम की मदद के लिए, तो फरमाया कि मैंने तो उस वक्त इनकी मदद की थी। फरमाया कि जब बेसरो समानी की कैफियत में अपने साथी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके हमरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो निकले रात की तारीकी में और गार के अंदर आकर जो है वो पड़ाव किया, गार के अंदर नीचे आकर जो है पड़ाव किया। और वहां अबू जाल ने इतना इनाम रखा हुआ था कि 100 ऊंट दिए जाएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो निकल गए, जो उनको जिंदा या मुर्दा जो है वो लाएगा। बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े बहादुर, बड़े बड़े दलेर अरब के वो लोग, वो तजर्बाकार लड़ाई जंगो जिहाद के वो निकले हैं, सर पर घोड़े जो है वो दौड़ाए हैं, इर्द गिर्द मक्का के इलाकों के अंदर, जंगलातों के सहराओं के अंदर फिरते हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम को नहीं पाते। फिरते फराते गार के ऊपर जो है वो पहुंच गए, उनके पांव का खड़का जो है वो सुना। इधर नीचे हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर के हमरा। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अर्ज किया कि आका मैं पहले जाता हूं, आप ऊपर जरा तशरीफ रखें। ख्याल ये था कि नीचे अगर कोई चीज नुकसान देने वाली हुई, कोई दरिंदा हुआ, कोई ऐसी चीज हुई तो वो मुझे काटेगा, मुझे तकलीफ पहुंचेगी। मेरे आका जो है वो महफूज रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलाम के साथ इतना प्यार, इतना लगाव कि अपनी जान से भी ज्यादा अजीज हुजूर को समझते थे। अल्लाह ताला के इरशाद के मुताबिक अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना अनफुसहिम, फरमाया कि अहले ईमान तो वो है कि जो तमाम अजीज व अकारब की मोहब्बत से आला और बाला मोहब्बत अगर समझते हैं तो फरमाया कि मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को समझते हैं। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, अपनी जानों से भी ज्यादा अजीज है उन्हें अहले ईमान को तो मेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस जज्बे से सरशार थे तो सहाबा इकराम थे रज़ी अल्लाह तआला। सिद्दीक़ अकबर नीचे उतरे, सफाई की, झाड़ू दिया और उसके बाद देखा तो कुछ सुराख हैं नजर आए गार में। अपनी चादर जो थी उसके टुकड़े किए, टुकड़े टुकड़े करके वो सुराखों के मुंह जो है वो बंद कर दिए। एक सुराख मौजूद था, वहां अपने पांव जो है वो रख दिया, एड़ी जो है वो रख दी और अर्ज किया कि आका आप तशरीफ ले आए। हुजूर अलैहिस्सलाम नीचे जो है वो आए, थकावट थी। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला उनकी गोद है, सरवरे कायनात आराम फरमा रहे हैं। हजरत अबू बकर की
گود کے اندر اپنا سر مبارک رکھا اور آرام فرما رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس قدر شان اور فضیلت ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج ہم دیکھا دیکھی باقی اقوام کے کسی کا برتھ ڈے منا رہے ہیں اور کسی کے وفات کا دن منا رہے ہیں. یہ سال کے بعد دن منا رہے ہیں، پیدائش کے دن، وفات کے دن دے، اور اس کے بعد پھر نبی تار کے سوتے رہے. یہ 5 فروری کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا بدینہ ریلیاں نکال لو، جلسے جلوس کر لو اور پھر سو جاؤ. یہ تو ایک تسلسل کے ساتھ کام جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی محبت کے اندر باقی تھے. لیکن یہاں خاص طور پر حضرت ابو بکر کا ذکر کیا. جمادی الثانی کے آخری ہفتے کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اس جہان فانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پہنچے. اس مناسبت سے میں نے ان آیات کو پڑھا تاکہ وہ یاد جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تازہ ہو. اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں ان پر جو ہے وہ نازل فرمائے. سب سے پہلے سرور کائنات کی آواز پر لبیک کہنے والے جب حضور نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے سرزمین مکہ کے لوگوں، ضلالتوں اور گمراہیوں کے اندر ڈوبے ہوئے لوگوں، یہ لات، منات، عزا اور دیگر یہ بت، آفتاب و مہتاب، کائنات کی کوئی چیز فرمایا کہ ان کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. ایک اللہ تعالیٰ حاجت روا اور مشکل کشا ہے، الہ و معبود وہ ہے. حمد و ثنا اس کی، ورد وظیفہ اس کا، مالی عبادات اس کی، قولی عبادات اس کی، فعلی عبادات اس کی، نظر و نیاز، قربانی، قیام و قعود، رکوع و سجود، الہ کا مان، یہ سبھی عبادات کے شعبے اور حصے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو زیبا ہے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آدری. اقبال کے اشعار جو ہے الہامی اشعار توحید کا مسئلہ ایک تسبیح کی طرح پرو کر رکھ دیا. تو بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کی یہ شان ہے، ان کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرآن کے اندر قریباً 20 مقامات پر ان کی فضیلت جو ہے وہ ذکر فرمائی. کیوں نہ اللہ تعالیٰ فرمائے سب سے پہلے آواز آپ کی آواز پر، حضور کی آواز پر لبیک کہنے والے اور اسلام جو ہے وہ قبول کیا، دیگر غور و فکر کر رہے ہیں. اور پھر سب سے پہلے عورتوں میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لانے والی، اور غلاموں میں سے جی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے اسلام جو ہے وہ قبول کرنے والے، اور نوجوانوں میں سے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام جو ہے وہ قبول کرنے والے. ایک سے ایک بڑھ کر ان کا شان ہے، لیکن سب سے زیادہ شان انبیاء کے بعد، سرور کائنات کے بعد اور تمام کائنات سے اوپر اگر شان ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. فرمایا ایک تو وہ ہے جو حق اور سچ کو لے آیا میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق بہ، اور ایک وہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی. کیا میرے آقا آپ حق اور سچ پر ہیں، آپ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اور جو یہ پڑھ رہے ہیں یہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کا ذکر کیا اور باقیوں کا بھی تذکرہ کیا. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. فرمایا مساجد کے اندر دیکھو گے تو میرے حضور جھکے ہوئے، جنگ و جہاد کے اندر دیکھو گے تو کفار کے سامنے فرمایا کہ ڈٹے ہوئے. یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی والذین معہ، جنہیں حضور کی معیت اور صحابیت کا شرف جو ہے وہ حاصل. اللہ کتنی بڑی فضیلت. اختارہم اللہ لصحبت نبی، وہ ایسے پاک باز لوگ پوری کائنات میں سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضور کی صحابیت کے لیے، آپ کی رفاقت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کا انتخاب فرما لیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو ان سب میں سے سر فرشتہ ہیں تو ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر اسلام قبول کر کے بیٹھے نہیں رہے، اپنے دوست و احباب، عزیز و اقارب، ملنے جلنے والے، انہیں پہلے روز ہی تبلیغ جو ہے وہ شروع کر دی کہ آؤ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صداقت کو لے کر حق کو لے کر جو ہے وہ آئے، ایمان لاؤ۔ چنانچہ آپ کی دعوت پر اور آپ کی تبلیغ پر حضرت عثمان بن عفان بھی، حضرت عثمان بن مظعون بھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی، حضرت ابو طلحہ بھی جی، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی، اتنے جلیل القدر لوگ جو تھے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جد و جہد اور ان کی تبلیغ پر وہ اسلام انہوں نے جو ہے وہ قبول کیا، قرآن ان کو سنایا اور اسلام جو ہے وہ قبول کیا۔ اللہ اللہ، اور خود یہ کفیت ہے کہ عین حرم پاک کے اندر جا کر اعلان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اور سرور کائنات کے رسالت کا۔ مکے کے لوگ اس قدر ظلم و تشدد کی انتہا کی، انہوں نے حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کو پکڑتے ہیں اور ان کو تختہ مشق بنتے ہیں، کوڑے مارے جاتے ہیں، لٹائے جاتے ہیں تپتی ہوئی ریتوں پر، انگاروں پر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا، مار پیٹ جو ہے وہ شروع کر دی، یہاں تک بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور لوگوں نے پکڑا، کہنے لگے کہ تمہیں پتہ نہیں کس قبیلے سے یہ تعلق رکھتے، ان کے قبیلے والوں کو پتہ چل گیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مخاصمت پیدا ہو جائے گی۔ اٹھا کر کے گھر لاتے ہیں، بے ہوشی کی کیفیت ہے، ہوش آتا ہے۔ اماں جان اور دیگر گھر والے والد کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے کیا کیا، وہ ابھی ایمان نہیں لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی آپ پر ایمان لانے کی پداش میں کیا کچھ جو ہے وہ ہوا، ہم تمہیں روکتے ہیں کہ تم نہ جاؤ، نہ ایسا کرو، کیا حال ان بدبختوں نے آپ کا جو ہے وہ پیدا کر دیا۔ کہنے لگے مجھے اپنی کسی حالت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے یہ بتائیے کہ میرا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس حال کے اندر ہے۔ حضور علیہ السلام کے خلاف بھی بڑی سازشیں کیا کرتے تھے وہ لوگ، تو خیال یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سرور کائنات وہ کسی تکلیف کے اندر ہو۔ کہا کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے، کہا نہیں مجھے دکھاؤ، لے جایا جاتا ہے حضور علیہ السلام کی زیارت کر کے، دیکھ کر کے کہ سرور کائنات ٹھیک ٹھاک ہے، اس کے بعد پھر اطمینان ہوتا ہے۔ اللہ، یہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر عتیق اللہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جہنم سے ان کو آزاد کر دیا ہے۔ فرمایا کہ وہ صدیق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے مطابق۔ اور یہ واقعہ بھی معراج کا موقع، حضور علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے بلایا آسمانوں پر، آسمانوں کی بلندیوں پر، کفار کو بتانے کے لیے کہ تم نے قدر نہیں کی میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنوں پر بھی ظاہر کرنے کے لیے کہ تم جس نبی پر ایمان لائے ہو دیکھو اس کا رتبہ، اس کا درجہ اور اس کا مقام و مرتبہ، اور دوسروں پر بھی واضح کیا۔ یہ ہجرت سے کچھ سال پہلے جبکہ آپ کی مخالفت زوروں پر تھی، ان کو بھی بتایا کہ میرا محبوب پیغمبر، فرمایا باقیوں کو بھی اللہ تعالیٰ معراج کراتے رہے کسی نہ کسی انداز سے، لیکن ان سب سے افضل اور بہتر معراج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے مختصر حصے میں زمینی سفر بھی بیت المقدس تک اور آسمانی سفر بھی۔ اللہ، سرور کائنات نے جب یہ واقعہ پورا معراج کا آ کر ذکر کیا، ابو جہل اور دوسرے تیسرے جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے، وہ تو ایسی کوئی نہ کوئی بات لے اڑتے تھے تاکہ نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تان شنی کریں، برا بھلا کہیں کہ یہ کیا ہوا، کہہ رہا ہے کہ رات کے مختصر حصے میں بیت المقدس تک میں گیا، ہم تو 2 مہینے کی مسافت سے تیز ترار اونٹنیوں پر چڑھ کر وہ سفر طے کرتے ہیں، اور وہاں سے آسمانوں کی بلندیوں پر گیا رات کے مختصر، اور اس کے بعد پھر واپس آ گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا کہ میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اپنے آپ نہیں گیا بلکہ اس کو لے جانے والا جو ہے وہ اللہ ہے، متعدی کا صیغہ اسریٰ، سیر کرا۔ فرمایا کہ بندہ اگر اپنے آپ تو اس قدر صبر نہیں کر سکتا، لیکن فرمایا لے جانے والا اللہ تعالیٰ وہ چاہے اس کے لیے کوئی بات ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ لے گیا محمد رسول بے عبد ہی عبد، جس طرح عبد یہ زمین پر تھا اس جسم اطہر کے ساتھ، اسی طرح اسی جسم اطہر کے ساتھ آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچا۔ فرشتے تو روز آتے جاتے ہیں، نوری تو روز آتے جاتے ہیں، اگر نوری جاتے ہیں تو یہ تو کمال نہیں ہے، ان کا تو آنا جانا رات دن رہتا ہے۔ کمال تو تب ہے کہ اس جسم انسری کے ساتھ آسمانوں کے اندر جائے، اور یہ شرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔
اللہ. تو بات ہو رہی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ذر گیا اور جا کے کہنے لگا اور بھی دوسرے تیسرے کفار کہ ابو بکر تیرا پیغمبر جس پر جو ایمان لایا آج اس نے کو اور بھی بڑی برکت ماری ہے. پہلے تو زمین کی باتیں کرتا تھا اب آسمانوں کی باتیں کرتا ہے. کیا کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ رات کے مختصر حصے میں آسمانی سفر کر کے زمینی سفر کر کے اس کے بعد میں واپس آ گیا ہوں. کہا کہ واقعتاً حضور کی زبان سے سنا ہے؟ ہاں تبھی تو آئے ہیں, ان سے سن کر آئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, فرمایا کہ ادھر کی دنیا ادھر ہو سکتی ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور ارشاد جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا. انہ لیس بوجہ کذاب, وہ جھوٹا چہرہ نہیں ہے, سچائی ہی سچائی ہے ان کی بات کے اندر. فرمایا اگر آپ کا ارشاد ہے فرمان ہے تو حق اور سچ ہے. اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جب آپ یہ بات جو ہے وہ پہنچی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد آپ کا لقب جو ہے صدیق رکھ دیا, سچائی کی تصدیق کرنے والا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی پھر اسی طرح ارشاد فرما دیا والذی جاء بالصدق وصدق بہ, فرمایا کہ ایک وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صداقت کو حق کو لے کر آئے, اور ایک وہ ذات جو سب سے پہلے ان کی تصدیق کر حق ادا کیا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اور پھر یہ کمال ہر آن ہر گھڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کس قدر واقعات جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھے جائیں. مال بھی حاضر ہے, وقت بھی حاضر ہے, سب کچھ حاضر ہے حضور کے لیے بھی اور حضور کے صحابہ کرام کے لیے بھی. بلال کو امیہ اتنا تختہ مشق بنا رہا تھا, رات دن کوڑے لگا کر کے اوباش گنڈوں کو دے کر کے جی گلے کے اندر رسا ڈال کر کے مکے کی گلیوں کے اندر کھیلتے پھرتے ہیں. بلال رضی اللہ, کیا جرم ہے ان کا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں. اللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا امیہ یہ غلام ہمیں دے دو. بکتے بکاتے تھے وہ دور جو ہے وہ ایسا تھا. کہنے لگا 2 کلو سونا جو ہے وہ لوں گا تب میں اس کو فروخت کروں گا, اگر قیمت اتنی دے سکتے ہو تو دے دو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ آقا بلال کی اتنی قیمت مانگ رہا ہے, اس کا مالک امیہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے, ایمان کے مقابلے کے اندر یہ سونا چاندی فرمایا کہ ایک ہے, فرمایا جتنے میں دیتا ہے لے لو. حضرت ابو بکر نے دے کر کے اپنی طرف سے, مالدار تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مکے کے بڑے بڑے تجار میں ان کا نام تھا, کپڑے کا کاروبار تھا, بہت بڑے تاجر تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ. صحابہ کرام پر بھی, رہے سرے لوگوں پر بھی, غلاموں کی آزادی کے لیے بھی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق کی مال لٹا دیا. ہزاروں درم تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد پر مختلف موقعوں پر لٹاتے چلے جا رہے ہیں, دیتے چلے جا رہے ہیں. اور کہا کرتے تھے کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور اس کو میں دیکھتا چلا جاؤں, سرور کائنات کا چہرہ ہو اور میری آنکھیں ہوں. اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہاں خرچ کرو یہاں خرچ کرو تو میں دیتا چلا جاؤں, اللہ تعالیٰ مجھے عطا کے اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیتا چلا جاؤں. اور پھر میری یہ بھی خواہش ہے کہ میری لگتے کہ اگر میری بیٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر ہو, اللہ تعالیٰ نے تینوں خواہشات جو ہے وہ پوری فرما دی. اللہ یہ تھے صدیق اکبر رضی اللہ. اور اس کے علاوہ عام زندگی کے اندر, عام معمولات کے اندر بھی ان کے اعمال جو ہے وہ ایسے ہیں, کیا کیا بات اور کیا کیا فضیلت, کیا کیا کارنامہ عمل صالح ان کا جو ہے وہ ذکر کیا. سرور کائنات بعض اوقات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ان کا موازنہ بھی کیا کرتے, دیکھا بھی کرتے, جائزہ بھی لیا کرتے کتنے پانی میں ہے, ایمان کی کس قدر رمق اور رونق اور کس قدر عمل ہے ان کی زندگیوں کے اندر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحابہ کرام کی مجلس ہے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج کون ہے جس نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کرنے لگے, کیا کہا؟ میں نے ایک بیمار کی تیمارداری کی ہے, کوئی میرا عزیز نہیں تھا, رشتہ دار نہیں تھا, فلاں تھا, میں نے سنا اس کی تیمارداری کی. حضور نے ارشاد فرمایا, آج کون ہے کہ مسلمان بھائی فوت ہو گیا اس کے جنازے میں شرکت کی ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے, حضرت میں بھی فلاں جگہ گیا تھا اور میں نے ایک مسلمان بھائی کے جنازے کے اندر شرکت کر کے آ رہا.
حضور نے ارشاد فرمایا کہ آج کون ہے کہ جس نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ رمضان کی بات نہیں ہے، نفلی روزوں کی بات ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے کہ آقا میں بھی آج روزے سے ہوں۔ اللہ اللہ فرمایا کہ آج کون ہے جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے؟ کہنے لگے حضرت صبح ایک بھوکے کو میں نے دیکھا کہ پھر رہا تھا، میں نے بلایا اور بلا کر کے گھر بٹھا کر کے مہمان کی طرح فرمایا کہ اس کو کھانا کھلایا۔ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ ابو بکر، فرمایا کہ میں تجھے یہ خوشخبری دیتا ہوں اور باقیوں کو بھی، یہ چاروں خوبیاں، چاروں اعمال جس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقیوں کی ابھی باری نہیں آ رہی اور ابو بکر بڑھ بڑھ کے عرض کر رہے کہ حضرت میں نے بھی یہ عمل کیا، میں نے بھی یہ عمل کیا، میں نے بھی یہ عمل کیا۔ تو کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان کے ترانے قرآن بنا کر جو ہے وہ نازل فرما دے۔ فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ جس سوراخ کے اندر ایڑی تھی، کوئی سانپ یا بچھو تھا، اس نے کاٹا، درد ہوا، برداشت کیا، لیکن آنکھوں پر ضبط نہ کر سکے، آنکھوں سے گرم گرم آنسو جو ہے وہ نکلے، نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر جو ہے وہ پڑے۔ حضور جو آرام فرما رہے تھے ان کی گودی کے اندر، آپ بیدار ہوئے۔ فرمایا کہ ابو بکر کیا بات ہے؟ عرض کیا کیا ایڑی پر کسی نے کاٹ لیا ہے۔ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ادھر کرو، پاؤں ادھر کیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنا لب مبارک، اپنا رحمت والا لب مبارک سرور کائنات نے اپنے دستے مبارک سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کی ایڑی پر جو ہے وہ لگا دیا۔ درد کافور ہو گیا، فوری طور پر درد کافور ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر پوری زندگی جسم کے کسی حصے کے اندر بھی مجھے درد نہیں ہوا، کبھی کو تھوڑی بہت چوٹ بھی لگ گئی تو فرمایا کہ درد محسوس نہیں ہوا۔ حضرت حافظ عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مناظر تھے، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں ان پر جو ہے وہ نازل کی۔ تقریر کر رہے تھے، کسی نے روکا دیا کہ جی حضرت علی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کے اندر کتنا بڑا فرق ہے، ان کی فضیلت زیادہ ہے یا ان کی فضیلت زیادہ ہے؟ فرمایا قرآن حدیث تو بڑے بڑے ہیں ان کے فضائل سے، لیکن اتنا سمجھو کہ وہی لب مبارک جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کی ایڑی پر لگا، وہی لب مبارک علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں پر لگا۔ کہاں آنکھ کا درجہ ہے اور کہاں پاؤں کا جو ہے وہ درجہ، دیکھو جتنا بڑا یہ فاصلہ، اتنا بڑا فاصلہ ہے ان کے اندر، ایک سے ایک جو ہے وہ علی کو کمال نہیں ہے۔ فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے، کہنے لگے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ان کے فضائل جو ہے وہ بیان کیجئے، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ان کے فضائل جو ہے بیان کیے۔ کہا کہ کیا میں فضیلت ان کی بیان کروں؟ علی خود بخود آئے اور عمر حضور نے مانگ مانگ کر لیے، دعائیں کر کر کے لیے، اللہ عمر دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے سرور کائنات کی دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ اللہ کروڑوں رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پاک باز لوگوں پر جو ہے فرمائے۔ تو کیا دیکھتے ہیں ابو بکر کے اوپر کھٹکا ہو رہا ہے کہ اوپر کوئی چکر لگا رہے ہیں، نگاہ اٹھائی تو حضور کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا بات یہاں سے شروع ہوئی تھی نا، وہ کفار کا لشکر اوپر آ پہنچا ہے، گھوڑے سربٹ دیکھ رہے ہیں، نیچے نگاہ نہیں پڑی، اوپر دیکھ رہے ہیں ارد گرد ماحول غار کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے عنکبوت، قرآن عزیز کے اندر سورہ عنکبوت ہے، مکڑی معمولی سی اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو اپنے منہ کے لب سے باریک سے باریک ریشے کی طرح وہ کیا جال سا بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غار کے دروازے پر اس مکڑی کو کہا کہ یہ جال بن دو۔ جب دروازے پہ آئے ہیں دیکھا تو کہنے لگے اگر یہاں سے کوئی گزرا ہو تو یہ تو تار تار ہو جاتا، یہ تو ہوا کا جھونکا جو ہے نہیں برداشت کر سکتا، تو یہاں سے کون نیچے جو ہے وہ جاتا۔ یہ آوازیں سنی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے کیا کہا؟ یہ ہمارے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ اوپر آ چکے ہیں، مکہ کے دشمن کفار۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح بخاری کے اندر آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ظنک ابو بکر اثنین اللہ ثالثہما. اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خیال ہے, کیا گمان ہے تجھے کہ ایک تو وہ دو ہیں اور تیسرا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے, ہم اکیلے نہیں ہیں دو. فرمایا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا دیا. فرمایا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ. اے مکے کے دشمنان اسلام, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں آنے والے لوگوں, معمولی اور ہیج نہ سمجھو میرے نبی اور ان کے ساتھیوں کو. اللہ تعالیٰ مددگار ہے اپنے نبی کا اور اس کے لائے ہوئے دین کا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ ذمہ دار اخبار نکالتے تھے اور اس کے اوپر ان کا یہ شعر ہوتا تھا, بچپن میں ہم وہ پڑھتے تھے اوپر شعر. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, اور پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. قرآن ہی کا ترجمہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے فرمانے سے ہم دو ہیں تو تیسرا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر فرمایا کہ سکینت اور تسکین نازل فرما دی. کتنا مقام ہے. ایک ایک آیت کے ایک ایک حصے کے اندر ابو بکر کی شان پر ٹپک رہی ہے فضیلت پر. فرمایا تسکین سکینت ہم نے نازل کر دی ابو بکر پر. حضور نے ارشاد فرمایا کہ پوری زندگی کے اندر کبھی بھی فرمایا کہ ابو بکر جو ہے غمگین نہیں ہو سکتا, پریشان نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکینت اور اطمینان فرمایا اس کا گہوارہ بنا دیا ہے ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ. اللہ فرمایا یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. جب لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لشکر کو لے کر نکلے, پیچھے فرعون کا لشکر جو ہے آیا ہے کہ پکڑو یہ جا رہا ہے بنی اسرائیل کو لے کر کے. سورہ شعراء دریائے نیل کے کنارے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو بنی اسرائیل کو لے کر جو وہاں پہنچے اور دیکھا کہ آگے دریا ٹھٹھے مار رہا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر جو ہے وہ آ رہا ہے, جائیں تو جائیں کہاں. وہ کہنے لگے بنی اسرائیل کے سردار ان کی خدمت کے اندر آئے کہ اے موسیٰ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آپ تو کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, نکلو آگے دریا ہے پیچھے لشکر ہے تو کہاں جائے گا. نحن لمدرکون. اب تو وہ دشمن ہمیں جو ہے آلے گا اور پالے گا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ان اللہ معنا, ان اللہ معی, اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ ہے. اپنا ذکر کیا. بات یہ ہے فرق حضور کی فضیلت کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان اللہ معی, وہ میرے ساتھ میرا رب بھی ہے, میں اکیلا نہیں ہوں. لیکن سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر تو بھی اور میں بھی اور تیسرا اللہ تعالیٰ ان اللہ معنا جمع کا صیغہ استعمال کیا, ہم تین ہیں. اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ذکر کیا میرے ساتھ میرا رب. نبی علیہ السلام نے سیدھی اکبر کا بھی ذکر کیا. یہ فضیلت ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں سب سے جو ہے وہ بڑھ کر وکان فضل اللہ علیک عظیما. اے میرے حبیب آپ کی فضیلتیں اور عظمتیں آپ کے درجات سب سے جو ہے وہ بڑھ کر اللہ کروڑوں رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ نازل فرمائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر. اللہ تو فرمایا اے دشمنان اسلام جعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم. کفار کا فرمایا کہ بڑک اور کفار کی بلند باغی آوازیں کہ ہم پالیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو,
ہم آپ پر غلبہ حاصل کریں گے. فرمایا کہ نہیں نہیں، ان کی آوازوں کو ہم نے پست کر دیا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اللہ تعالیٰ کا کلمہ جو ہے وہ سر بلند رہے گا، بشرطے کہ تم آؤ ذرا جد و جہد کرو، ساتھ دو میرے نبی کا. جو آپ کا پیغام ہے اس کو لے کر فرمایا کہ اٹھو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم تمام امتوں سے بہتر امت ہو اس لیے کہ تمہارا نسب العین عظیم ہے. تم کلمہ پڑھ کر بیٹھ نہیں رہو گے بلکہ اس کو آگے پہنچاؤ. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کی فرمایا تلقین کرو اور برائی کو لوگوں سے روکو. اور جو صاحب اقتدار ہے وہ اقتدار کے ذریعے، اور جو باقی ہیں زبان کے ذریعے، علماء زبان کے ذریعے، عام لوگ جو ہے اسی طرح اپنے ماحول کے اندر. فرمایا ایک ایک میری امت کا فرد جب تک دین کا مبلغ نہ بن جائے اس وقت تک دین کا حق نہیں ادا ہو سکتا. فرمایا حضور نے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے تمام کے تمام حاکم ہیں. ایک تو حاکم وقت ہے، اس پر زیادہ ذمہ داری ہے رعایا کی. کیا حال ہے، کیا افلاس ہے، کیا ڈرامہ رچایا. جتنے ٹیلی فون کیے وزیر اعظم کو سب نے، کسی نے کوئی بات کسی نے کوئی بات. جو اصل مسئلہ تھا یہ بے روزگاری کا، یہ آئے دن گیس کی اور پیٹرول کی تیل کی قیمتوں کے بڑھ جانے کا، جس کے اثرات تمام اشیاء پر کسی نے کوئی ذکر نہیں کیا، اپنے ہی بٹھائے ہوئے. کیا ڈرامے رچا رہے ہیں. تمہاری ذمہ داریاں بہت ہیں. فرمایا کہ ایک کسی جماعت کا سربراہ ہے، ایک گھر کا سربراہ ہے، گھر کا حاکم ہے، خامند ہے، بیوی ہے، بچے ہیں. کلکم راعٍ، تمام تم میں سے رائی اور حاکم ہو. رعیت کا حق ہے تم پر کہ ان کو بھی نماز کے لیے کہو، دینی کاموں کے لیے جو ہے وہ کہو، انہیں بھی تبلیغ کرو، اڑوس پڑوس کے لوگوں کو بھی. فرمایا کہ یہ جس وقت تم کرو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور برکت جو ہے وہ نازل ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرمایا دین کو پھیلائیں گے اور کلمہ اسلام بلند سے بلند ہوتا چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ جد و جہد کرنے کی جس شعبہ زندگی کے اندر ہم لوگ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہم اس کے اندر دین کی تبلیغ کے لیے، تعلیم کے لیے اور جد و جہد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خاص کر لے اور توفیق عطا فرما دے. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.